اب ایک چیز مجھے ذرا بتا دیجیے گا یہاں پر، یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ بار بار ایک اجلاس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہ اجلاس ہوا اور اس کے اندر سرفراز بگٹی صاحب نے کہہ دیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لیڈ دیٹ، جس نے چھوڑنا ہے چھوڑ کے چلا جائے. یہ جو آپ کا وہ آن بورڈ لینے کا جو اسکوپ ہے، یہ جو دائرہ ہے، یہ کتنا وسیع ہے؟ کیا یہ کابینہ کی حد تک ہے یا جو، کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے نا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں اندر پورے ملک کو اپنا رول پلے کرنا ہے. کیا پوری بلوچستان اسمبلی اور اس کا ایک ایک رکن اس کے اندر آن بورڈ ہے؟ کیا عوام کے ساتھ ان کے رابطے اس طرح کے ہیں جس طرح کے اس طرح کے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ہونے چاہیے؟ کیا آپ کی جو بیوروکریسی ہے، کیونکہ آئی ہیو بین ٹو بلوچستان تو کچھ چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، کیا بیوروکریسی اتنی فعال ہے جتنا ہونا چاہیے؟ کیا پولیس کو لیویز کو پولیس میں کنورٹ کرنے کے بعد ان کی تربیت یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے چینج کرنے پہ کام ہوا ہے، یا وہ خلا پر کیا گیا ہے، یا ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس وقت تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب چیف منسٹر نے یہ بات اپنی پولیٹیکل ٹیم سے کی اور بیوروکریسی سے کی، اسمبلی کے فلور پر آج تک جتنی بھی ہم نے قانون سازی کی ہے، اگر گورنمنٹ کو تو چھوڑ دیں، ہم نے اپوزیشن کو بھی بلا کر اعتماد پہ لیا. ہم نے آج تک اپوزیشن کو کسی معاملے میں یہ نہیں کیا کہ ہمیں ان کی نمبرز کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز بلوچستان نیڈ دا پولیٹیکل اونرشپس ڈیسیجن، جس کے نتیجے میں جو میں نے اپنے لیویز اور پولیس کی بات کی، دیکھیں لیویز کو آپ نے ابھی پولیس میں مرج کیا ہے، 6 مہینے نہیں ہوئے. جو کام آپ کو اگلے 3 سالوں میں کرنا تھا وہ آپ نے 6 مہینے میں مکمل کیا ہے. جہاں پر بیوروکریسی کسی کو ایک نوٹس دینے کو 4th شیڈیول کا تیار نہیں ہو رہی تھی، آج وہی ڈپٹی کمشنرز یہ سارے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا جب تک بیوروکریسی یا پولیس کی جو اعلی افسرشاہی ہے وہ بیہیو اس وقت تک نہیں کرے گی اس ٹیررزم کی جنگ میں، جب تک کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی. ماضی میں نہیں تھی. کیا اس بات کا تعین کر چکی ہے بلوچستان حکومت کہ جناب یہ دہشت گردوں کا سیاسی چہرہ ہے، یہ ان کا سوشل ایکٹیوسٹ چہرہ ہے، یہ ایکچوئل دہشت گرد ہیں، یا یہ بھی تعین نہیں ہو سکا؟ یہ تعین ہم کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آج بیہائنڈ دا وار ہیں. یہ تعین ہم آج کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جن لوگوں کے ریڈ وارنٹس جاری ہونے تھے جو پچھلے 20 سال میں نہیں ہوئے، اب جاری ہو چکے ہیں. یہ تعین اگر ہم نے دیکھیں، میں نے آپ کو پھر کہا، پروونشل ایکشن پلان کے کئی فیزز ہیں. اس میں ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، اس میں لیجسلیشن بھی شامل ہے، اس میں پولیس کی اسٹرینتھننگ بھی شامل ہے. میں اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ ہم سی ٹی ڈی کو کس حد تک اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. شاید یہ سارے آپ نے میجر بتا دیے. جو میں واپس جو میں نے انیشلی سوال اٹھایا تھا، جو جینوئن کنسرن ہے، وہ کنسرن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے، آپ نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کو چیلنج یا ہیڈ ونڈ کہہ لیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے، ایک تاثر بنا دیا جاتا ہے اسلام آباد سے یا پاکستان کے باقی علاقوں سے، کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر حکومت جو بیٹھی ہے وہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی. وہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ جو ہے لوگوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہو رہی. ایک وہاں پہ اتھارٹیرین ایک حکومت چل رہی ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میں بھی میڈیا پریکٹیشنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند ایک لوگ ہیں جو پولیٹیشن ہے، جن کا نام لیا گیا، یا کچھ اور ہمارے میڈیا کے اندر لوگ ہیں، ان کا جو بلف ہے اس کو کال کرنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی اے پی سی کال ہو سکتی ہے اسلام آباد کی سطح کے اوپر، یا بلوچستان کی سطح کے اوپر، کوئٹہ کی سطح پر. اب ظاہر سطح پر جی میں یہ ایک ایسا بلوچستان پاکستان کی، اب تو میں یہ کہتا ہوں ہماری اکنامک شارک ہے، بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لہٰذا میں یہ میرے خیال میں ان سارے لوگوں کو وہاں پہ لے کے جائیں جتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میڈیا سے تعلق ہے یا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کو بتائیں کہ دس از دا ایشو. جب وہ لوگ آ کے یہ بات کریں گے نا کہ یہ جو اس وقت بلوچستان کی حکومت ہے 100% درست کام کر رہی ہے، وہاں پہ ہمیں فیس لیس کورٹس کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمیں وٹنس پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ اگر ہمیں کسی ایریا کے اندر اگر کینسر بڑھ گیا ہے تو وہ اس پر کاٹنا پڑتا ہے، اس کو سرجری کرنی پڑتی ہے. وہ حصہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ کو اچھا وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو یہ اس کا تدارک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا؟ ان کو جن کی بات آپ کریں ان کو کہنا دن ہے، صرف مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا. خبر بھائی، لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ اے پی سی کی بات کی تھی اور اس دن میرا خیال ہے میں ٹیلی فون لائن پہ آپ کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر یہ بات ڈپٹی پرائم منسٹر کو کہہ چکے ہیں، ڈیفنس منسٹر کو کہہ چکے ہیں، بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے خط اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو لکھیں گے. بڑی خبر ہے.
کہ یہ اس بات پہ ہم نے انٹرنل ڈسکشن کی ہے, جو چیف منسٹر اس بات پہ غور کریں, کیونکہ ابھی تک لکھا نہیں ہے تو اس لیے میں لفظ غور کا استعمال کر رہا ہوں. وہ ایک خط لکھیں گے, وہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو بلائیں, ایک ان کیمرہ سیشن بلائیں, چیف منسٹر بمائے ان کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ سارے وہاں پہنچتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں سچویشن پہ, اور اگر وہاں بیٹھی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی ایسا فیصلہ بھی لیتی ہے اتفاق رائے سے جس سے ہو سکتا ہے چیف منسٹر خود پرسنلی ایگری نہ بھی کرتے ہوں, لیکن چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے. ایک پوائنٹ. دوسری بات جو بہت کھلے لفظوں میں یہ کہوں گا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. بہت قداور شخصیت ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, انہوں نے ایک دن بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ چیف منسٹر کو زیارت کے واقعے پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. زیارت کے واقعے کے دن چیف منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا ہیلی کاپٹر ڈاؤن ہے, آپ نہیں جا سکتے, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے. آئی واز دیئر جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں آج نہیں گیا, اپنے شہداء کی فیملی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, تو مجھے کوئی حق نہیں ہے چیف منسٹر رہنے کا, اور وہ وہاں گئے.